بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خل یہ سرکے کو کہتے ہیں۔ اور دیکھو حدیث پاک کے اندر ادام کا لفظ آیا ہے یا ادم کا لفظ آیا ہے۔ یہ ادام کتاب ان کے وزن پر، اور ادمن قفلن کے وزن پر ادمن، اور یہ دونوں بھی مفرد ہیں۔ ادامن اور ادمن یہ دونوں بھی مفرد ہیں، اور اس کی جمع ہے ادومن، دال کے ضمے کے ساتھ ادومن، جیسے کتبن۔ اور دیکھو ادام کے معنی ہیں، ادامن کے معنی ہیں سالن، یا ہر وہ چیز جو روٹی سے لگا کر کھائی جائے، ہر وہ چیز جو روٹی سے لگا کر کھائی جائے اس پر ادام کا اطلاق ہوگا۔ اب وہ سالن بھی ہو سکتا ہے، جیم بھی ہو سکتا ہے، یا بٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادام کہتے ہیں، عام طور پر ادامن کا ترجمہ سالن سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ سالن کا ترجمہ صحیح نہیں ہے تو نہیں بول سکتا، لیکن اصل معنی ہے، ادام کا اصل معنی ہے ہر وہ چیز جو روٹی سے لگا کر کھائی جائے۔ لہذا روایات کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں ادام کے سلسلے میں، روایات میں مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں ادام کے سلسلے میں۔ جی بھائی، تو اس روایت میں جو لفظ آیا ہے نعم الادام یا نعم الادم، دونوں الفاظ ہیں۔ اور میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ادام اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روٹی لگا کر کھائی جائے۔ پھر دیکھو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کون سا لاون، یعنی کون سا سالن بہتر ہے۔ یعنی لاون کا مطلب ہے جو چیز لگا کر کھائی جائے، کون سی چیز بہتر ہے۔ دیکھو اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت آئی ہے، اس میں لفظ آیا ہے سید ادامکم الملح، سید ادامکم الملح، کہ تمہارے سالنوں میں سب سے بہتر سالنوں میں سردار نمک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، حضور نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ دیکھو اب یہ مسئلہ آئے گا کہ ان روایتوں کا منشا کیا ہے، ان روایتوں کا منشا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمک یا سرکے کی خوبی بیان کرنا چاہتے ہیں یا ناداروں کی دلداری مقصود ہے؟ ان روایات کا منشا کیا ہے؟ کیا واقعتاً نمک کا یا سرکے کی فضیلت حضور بیان کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان الفاظ سے ناداروں کی دلداری مقصود ہے؟ دیکھو حدیث میں اگر ان روایات کے شان ورود پر غور کیا جائے، حدیث میں ان کے شان ورود پر غور کیا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناداروں کی دلداری کے لیے فرمایا۔ دیکھو روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے
حضور نے جب پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے پیش کیے، روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے تھے وہ انہوں نے پیش کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس سرکہ ہے؟ یا بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور سرکہ پیش کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسے لاؤ۔ سرکے کو حضور نے دیکھا تو فرمایا اسے لاؤ، اور پھر حضور نے فرمایا فما اقفر بیت من ادم فیہ خل، فما اقفر بیت من ادم فیہ خل۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی گھر وہ غریب گھر نہیں ہے جس میں سرکہ ہو، یعنی حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، یعنی حضور نے سرکے کو بہترین سالن قرار دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے کھانا منگوایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو بھیجو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما عندنا الا خل، کہ ہمارے پاس سوائے سرکے کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منگوایا، اور حضور کھاتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرنے لگے، نعم الادام الخل، نعم الادام الخل۔ حضور نے فرمایا واہ 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 واہ، سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ دیکھو ان شان ورود پر اگر غور کیا جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ نمک کی یا یہ کہ سرکے کی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ یہ حضور نے دلداری فرمائی ہے ان ناداروں کی۔ اس لیے بہرحال سرکے کی فضیلت تو ہے، کیونکہ سرکہ ہے ہی ایسی چیز جو ہاضمہ بھی ہو سکتا ہے اور سالن کے طور پر اس کو لگا کر کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو سرکہ ہے، اس سرکے کو آج کل انگریزی میں وینیگر کہتے ہیں، وینیگر، یہ جو وینیگر لفظ ہے یہ سرکہ ہے، اور یہ سیب کا بھی ہوتا ہے، چنے کا بھی ہوتا ہے، اور بھٹے کا پاپ کارن کا اس کا بھی بنتا ہے البتہ، اور جامن کا بھی بنتا ہے، البتہ سیب کا سرکہ یہ زیادہ مفید ہے۔ بہرحال اس کو استعمال کرنا چاہیے کبھی کبھی، چونکہ ترش ہے، اور طب کا اصول ہے کہ ہر ترش چیز، ہر کھٹی چیز سرد ہوتی ہے۔ طب کا اصول ہے کہ ہر کھٹی چیز سرد ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی سرکے کا استعمال کرنا چاہیے۔ چلیے